اس سے کہا کہ مولانا جادو مدغاسکر میں اتنا کامن ہے، مجھے نہیں معلوم، جو مجھے انفارمیشن ملی وہ میں بات کر رہا ہوں، کہ اتنا کامن ہے لکڑی پہ۔ یہاں تک مجھ سے کہا گیا کہ $50 $20 میں بھی ہو جاتا۔ لکڑی کا سنا کوئی جادو ہے؟ ایک بات میں بولتا ہوں، 3 جگہ کی جادو بڑی مشہور ہے، افریقن جادو، ایجپشین جادو، 4 جگہ کی جادو، افریقہ کی، ایجپٹ کی، مصر کی جادو، عراق کی جادو بہت مشہور ہے، اور انڈیا کی جادو بڑی مشہور ہے۔ عرب میں ایجپٹ اور عراق مشہور جادو ہے، اور انڈیا کی جادو اس لیے کہ کافر مشرک ملک ہے، اور افریقن جادو۔ افریقہ میں یہ نہیں بولتا کہ مدغاسکر میں تو سب مومن رہتے ہیں، یار یہ لوگ تھوڑی جادو کریں گے۔ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ، تم یہ ایکسپیکٹ کیسے کر رہے کہ تم علی کا کلمہ پڑھ رہے اور تم جادو کی طرف جا رہے؟ سنا عورت کے اوپر کرتی، ہسبینڈ اینڈ وائف میں ڈیفرنس پیدا کرنے کے لیے کر رہے، بزنس کو کم کرنے کے لیے کر رہے، رسک کو روکنے کے لیے کر رہے، اس پہ جادو کر رہے تم۔ اور تو اب کیا ہے جادو؟ جادو شیطانی عمل، شیطان سے عمل کیا جاتا ہو، وہ بڑا شیطان نہیں آتا، اس کے جو چیلے ہیں وہ آتے۔ بڑا شیطان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، وہ بھی تو اپنے مدغاسکر کا، میں کیا بول گیا، وہ بھی 1 منٹ کیلکولیٹ کرتا یار، وہ نہیں آتا۔ چھوٹے موٹے جو ہے نا، اب سنو، جادو جو ہے ایسا حرام ہے کہ امام علی کا ارشاد، میرا مولا کہتا کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے اس کو زندہ جلا دو، اس کی راکھ کو ہوا میں منتشر کر دو۔ چونٹی کو نہیں جلا سکتے آپ، جادوگر کے لیے حکم ہے۔ جادو شیطان کی مدد ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ یاسین میں بول رہا، انہم عدو مبین، سب سے بڑا دشمن تمہارا شیطان ہے۔ میری افسوس سے بول رہا کہ جادو کی طرف تمہاری فکر جاری کیوں؟ جادو کا سٹارٹ حسد سے ہوتا، جب جلسی ہوتی کسی کے پاس کہ میرا بھائی آگے بڑھ رہا، اس کا بزنس آگے بڑھ رہا، اس کو روکو۔ اور جادو کا اثر ٹیمپریری ہے، بہت ٹیمپریری ہے۔ ٹیمپریری سمجھتے، عارضی، تھوڑی دیر کا ہوگا، پرماننٹ نہیں ہوتا۔ شیطانی اثر پرماننٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی طاقت، کہ اللہ کی طاقت، تم کو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ اگر تم جادوگروں، اور ہمارے پاس کیا ہے، ایک کوئی ہمارے مومن تو کوئی نہیں کرتا ہوگا، کہیں نہ کہیں جا کے کرواتے ہوں گے، جیسے بتایا گیا مجھے کہ یہاں جا کے کرواتے، وہاں جا کے کرواتے، ہر جگہ یہ پرابلم ہے۔ میں خود ایک کے پاس یہاں پہ گیا تھا، جادوگر کے پاس نہیں گیا، ایک مریض کے پاس گیا، اپنا آپ کا خوجا بھائی۔ اس دن میں، ہمارے پریسیڈنٹ صاحب جانتے، وہ بھی تھے میرے ساتھ، ہم لوگ گئے تھے ایک جگہ دعا پڑھنے کے لیے۔ اچانک وہ بیمار ہو گیا، کوئی تناگا نہیں، کہیں دوسرے شہر سے میں تھا، وہاں سے اس کے رشتہ دار آئے تھے، غریب لوگ تھے، وہ لوگ آ کے ہم کو لے کے گئے یہیں فلیٹ سے، میں اور مونیس بھائی دونوں گئے، ہم جا کے دعا پڑھ کے آگے واپس۔ اتنا کامن کہ تم یہ اثر کرا رہے، زندہ جلانے کا حکم ہے جادو، جو جادو کرتا، جو جادو کرواتا۔ میں ممبر سے بول رہا، 7 دن آپ کے شہر میں ہیں، اگر کوئی جادو کرتا ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے، جہنم ہے۔ اس کو بولو روزے چھوڑ دے، عبادت چھوڑ دے۔ اگر تم شیطان کی مدد لے رہے، کیا فائدہ ہے وہ کہ اگر تم جادو کے لیے بہترین اس کا نسخہ یہ زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ اگر کوئی روز پڑھے تو جادو ایسا شیلڈ ہو جاتا، اس کو ایسا شیلڈ ہو جاتی ہے، کوئی کرے گا تو ایسا ٹکرا کے واپس آ جائے گا۔ عاشورہ آپ بولیں گے یار عاشورہ ہم تو پڑھتے، نو، میری ریکویسٹ آپ سے، جب اتنا جادو یہاں پہ ہے تو پوری ہر لڑکا لڑکی پڑھے، ہر عورت مرد پڑھے، ایک آدمی پڑھے سب سنے، کافی ہے۔ زیارت عاشورہ جادو کا بہترین علاج۔ میں ہوں 7 دن، کرو میرے اوپر جادو۔ ہم بھی بتا دیں کیسی ہوتی جادو، میں اتنا اوپن ہو کے بول رہا ممبر سے، کراؤ ہمارے اوپر جادو۔ عاشورہ پڑھو، عاشورہ۔ یہ صرف مدغاسکر نے، میں انڈیا میں گلستان کے عشرے میں لائف آفٹر ڈیتھ کا عشرہ تھا شاید، وہ بھی یوٹیوب پہ جا کے سن لینا۔ پوری مجلس میں نے جادو پہ پڑھی تھی،
وہاں پہ بھی یہ پرابلم ہے، بہو ساس پہ کرا رہی، ساس بہو پہ کرا دے رہی. چلو یہاں یہ پرابلم نہیں ہے ساس بہو کا مدغاسکر میں، لیکن دوسرے شہروں میں ساس بہو کا پرابلم کہ ساس بہو پہ کرا دے رہی کہ یہ آئی نہیں چلی جائے، سسرال والے اس پہ کرا رہے. ایک شیطان اپنے پورے فورس کے ساتھ ہمارے گھروں میں گھسا ہوا ہمارے گھروں کے اندر ہے، اور وہ ہر حملہ استعمال کر رہا، ہر حملہ استعمال کر رہا. اور جادو آسان حملہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں. اگر کسی کے اوپر جادو ہے وہ خود پڑھے یا سنے زیارت عاشورہ، 9 دن کے اندر اس کا اثر ٹوٹنا شروع ہو جاتا. کیسی بھی جادو ہو، کالی کی ہو، لکڑی کی ہو، افریقن ہو، ایجپشین ہو، عاشورہ پڑھو گے 100% جادو کا اثر سے کٹنا شروع ہوتا. کسی مولوی کے پاس مت جاؤ، کہیں جا کے پیسے ویسٹ مت کرو. اس کے بعد جا رہے یہ ملا کے پاس، ملا لوگ تو دھندا کھول کے بیٹھے ہوئے، ہمارے ملا نہیں. یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو جادو کا توڑ کرتے. یہ لوگ کیا کریں گے جو حسین کرے گا؟ عاشورے سے بڑی کوئی چیز نہیں، تم عاشورہ روز پڑھو، کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا. اچھا جادو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جادو ہے. اور قرآن مجید کی سورہ جناب موسیٰ کی وہ آیتیں کہ جو موسیٰ نے فرعون کے دربار میں پڑھی تھی، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے پاس تھی پوری وہ آیتیں 2 یا 3 آیتیں نبی موسیٰ، آئی تھنک بقرہ میں، جو نبی موسیٰ نے فرعون کے دربار میں پڑھی تھی جب جادوگروں نے موسیٰ پہ حملہ کیا تھا. تو وہ آیتیں اگر کوئی پڑھے، 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی، اگر موقع ملا تو میں نکال کے جانے سے پہلے دیکھے جاؤں گا، قرآن کی آیتیں، وہ آیت پڑھو اور زیارت عاشورہ پڑھو. یہ 2 چیزیں ٹوٹل تمہارا پروٹیکشن کریں گے جادو سے. اس لیے کہ اور کبھی یاد رکھو دشمن بھی ہے تمہارا، پھر سنو، تمہارا دشمن بھی ہے تو اس پہ بھی نہیں کرنا، تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. پھر وہ آدمی کی نجات نہیں جو شیطان کی ہیلپ سے کام کرتا ہے، دشمن بھی ہے تمہارا، تو تم جادو نہیں کرانا اس کے اوپر. عورتوں کو بول رہا جو جادو کراتا اس کے لیے معصوم اس کی سفارش نہیں کرتے، اور جادو کرانے والا چند دنوں کا فائدہ ہے، فیو ڈیز کا، اس کے بعد وہ ایسا ذلیل ہوتا. اس لیے کہ جس پہ کروا رہا وہ تو مظلوم ہے، تم شیطان کی ہیلپ لے کے اس کو نقصان پہنچا رہے. شیطان کسی کا دوست نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو نقصان ہوگا لیکن ہمیشہ کا نقصان نہیں. اور ایسے لوگوں کا تو امام خود مدد کرتا. 2 چیزیں دے رہا آج، زیارت عاشورہ، جادو کا توڑ. دوسرا، امام کی ایک زیارت ہے جو یہاں اوپر فجر کے بعد جو نماز میں جو اعمال ہوتے، ایک دن ایک زیارت امین اللہ بھی ہوئی، دوسرے دعائیں ہوتی. اس میں زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین زمانے کے امام کی ایک ایسی زیارت ہے، ٹاپک امام زمانہ ہے نا، یہ ایک ایسی زیارت ہے کہ یہ زیارت تم 40 دن پڑھو. میں ذمہ دار جو میں بول رہا ہوں، زیارت آل یاسین موسٹ ریکمینڈڈ زیارت آف امام زمانہ. زمانے کے امام کی کئی زیارات ہیں، جمعے کی زیارت ہے، 15 شعبان کی زیارت ہے، کئی زیارتیں کتاب مفاتی میں. زیارت آل یاسین پڑھنے سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھو. اب میں آپ کو ایک عجیب تحفہ دے رہا آج. آپ علماء سے پوچھنا، ان سے ان سے نہیں پوچھنا، علماء سے پوچھنا. 40 دن، 40 پھر بول رہا ہوں 40 ڈیز اگر کوئی زیارت آل یاسین اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ مجھے میرے امام سے ملنا ہے،
ایک اگر تم ایک جگہ پہ، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی وقت پہ زیارت آل یاسین پڑھو گے تو تم 40 دن کے اندر کوئی ایک منزل ایسی آئے گی کہ تم اس محفل میں جب پڑھو گے تو تم کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسے کوئی پرسنالٹی تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ امام